अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, समझ से बाहर है। क्या लोग कर रहे हैं उधर, रशिया और रूस की और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, इधर इनको अपनी पड़ी हुई पाकिस्तान में। कोई कुछ सबको सबको इन्होंने सबको दिया है साथ। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की हैं। जो भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बना है मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान को हमेशा लूटा है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उन जैसा तो नहीं ना कोई लीडर बन सकता मिनिस्टर। उन जैसा हज़रत गांधी जैसा कोई नहीं बन सकता, और आप भी नहीं सकते। अब उनके नक्शे कदम पे भी नहीं चल सकते। और हज़रत बाबा नानक साहब मुसलमान थे, उनके जैसे लीडर नहीं है। उनके पास जब फौत होने से पहले उनके पास पॉकेट में पैसे ही नहीं थे। तो ईमानदार दयानतदार ये हजरत यकूब आए मिनिस्टर, उन्होंने भी पाकिस्तान की काफ़ी खिदमत की। और नबी रसूल की तो दूर की बात है। अब इमरान खान वज़ीर आज़म, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी खान साहब वालों ने काम किया। वो जो पत्थर नहीं कोड़ते, पत्थर काटते हैं, उनकी सोच भी वैसी हो जाती है, उनका ज़हन भी उनके वैसे ही। आप रशिया क्या लेने गए थे, पता भी है वो हालात वैसे हैं। आपको कोई रशिया वाला यहाँ उड़ा देता, या वो यूक्रेन वाले का किसी का लग जाता, धमाका हो जाता, तो सारी उम्र तो यही हमने सोचना ना मुसलमान पाकिस्तान ने कि उन्होंने मारा है। रशिया ने मारा होता, रूस का नाम लग जाता, रूस का जहाँ यूक्रेन का नाम लग जाता। तो आप कैसी हरकतें करते हैं, सोचे करें। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास सारे करोड़ों की अवाम है मुसलमान, जो भी है मुसलमान पाकिस्तान कंट्री में जितने भी हो, उनके वजीर हैं, अब मिनिस्टर हैं। कैसी हरकतें करते हैं, समझ से बाहर। तो वो खान वही होता है ना जो सर पे पड़ती है, फिर उसको समझ आती है, हाँ फिर अक्ल आती। ऐसे फौज के हैं, फौज में भी उनको चाहिए कि फौज में जो काम करके उनको जंग के बारे में ट्रेनिंग दे दे के दिमाग भी उनका वैसे ही कर देते हैं। मुशर्रफ को देखा है, वो नवाज शरीफ कुछ गलत करने लगा था वज़ीर आज़म, वो आर्मी ने उसी वक्त कंट्रोल किया, ठीक है, उसको उतारा, आप वज़ीर आज़म बन गए। ऐसे फौज को आर्मी को करना चाहिए, क्योंकि जो किसी पे हमला करता है, अटैक करता है, वो गुनाह है। ऐसा अटैक रशिया ने अगर रूस ने दिया था यूनान को, तो वो उनको पुराने वक्त की बात है, 100 साल हो गया। सब फर्जो करें, अगर आप बच्चा किसी को दे देते हैं पालने के लिए कि तुम ले लो, वो उसको बड़ा करता है, उसके दुख सुख में शरीक होता है। इसका ये मतलब नहीं ज़बरदस्ती वो बच्चा अब ले ले, उसने सारी उम्र गुजारी होती है। वो एक जंगल है, आप किसी को जंगल दे देते हैं, ठीक है, वो आबाद करता है, उसमें रहता है, उसकी यादें हैं, उसकी फैमिली की, उनके रिश्तेदारों की, मुल्क को आबाद किया उन्होंने। तो इसलिए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको वादी भी मिल जाए, वो कहेंगे और मिल जाए और मिल जाए, और कब्र की मिट्टी मुंह भरती है। तो हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो ऐसा हो कि बंदों को मार के कत्ल करके, चाहे वो रशिया का है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हिंदुस्तान का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो चाइना का है, चाहे यूरोप मालिक का है, चाहे वो जापान का है, चाहे अमेरिका का है। हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अवाम की बहुत ताकत है, अगर आप ही वोट दे के बनाते हैं वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म आगे से अवाम पे धमकी लगा रहा है, ये कैसा इंसाफ है। तो वो आपके पावर होती है। आप अगर कोई वज़ीर आज़म नहीं पसंद आपको, अगर गलत कर रहा है और गुर्बत नहीं चाह रही, तो फिर उसके असम्बली हाल में चले जाएं, उसमें और गेस्ट हाउस में चले जाएं, उसको कहें कि वज़ीर इस्तीफ़ा दो। 1 साल देखें किसी को, अगर 1 साल नहीं काम करता तो उसको फारिग कर दें। उसने 10 सालों में भी नहीं करना। अगर वो कोई 1 साल में अच्छा काम करता है, फिर उसको 10 साल चाहे 20 साल दे दें। सबको पता है कि हमने इलेक्शनों में करोड़ों अरबों रुपया लगाना है,
لوگوں کو کوئی کمپیوٹر لے کے دے رہا ہے، کوئی مشینیں لے کے دے رہا ہے ووٹ لینے کے لیے، ووٹ کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ سال 2 سال میں ہم نے پیسے بنا لینے، سود سے سال واپس بھی لے لینے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ آج کل چل رہا ہے، انہوں نے بزنس بنایا۔ پاکستان تو ماں ہے، پاکستان کو اگر ماں والدین کی طرح سمجھے تو پھر یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ماں باپ کو بھی بھیجتے ہیں مشکل وقت میں، یہ اپنا ہی سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ غربت سے لوگ مارے ہیں، برے کام ہو رہے غربت کی وجہ سے، عزتیں خراب ہو رہی، جانے جا رہی ہیں، تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم تو وہ بنتا ہے جو عوام کی خدمت کرے، اس کا ساتھ دے، اس قدم پہ قدم ملائے۔ ایک تو حالات ویسے ہو جائے اور بات ہے، مری میں جو حالات ہوئے وہ کس کا قصور تھا؟ نالائکی ہے گورنمنٹ کی تھی، وہ بیچارے شہید ہو گئے طرف تر کے سردی میں، تو نالائکی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے سدھریں گے لوگ؟ ساروں نے لوٹا ہے، سب نے باہر کے دوسرے ملکوں میں اپنے گھر بنائے ہیں، بنگلے بنائے ہیں، تو آپ عوام کو ہی چاہیے نا کہ آپ عقل کریں، آپ سمجھیں، اس کو وزیر اعظم بنائیں جو ایماندار دیانتدار ہو۔ چاہے آپ ٹھیکے پہ دے دیتے 20-25% پہ، 30% پہ، اگر وہ آپ کا فائدہ پاکستان کا کرتا تو وہ تنخواہ بھی نہ لیتا اور اس کو پرسنٹ دے دیتے، وہ بہتر تھا۔ اس لیے تو اس سے بہتر تو وہ تھا، وہ لوگ ہیں یہ سارے فراڈ، دھوکے باز، چور، ٹھگ کٹھے ہوئے، ان سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور جعلی لوگوں سے بھی بچیں، پیروں فقیروں سے، چاہے وہ منسٹر ہے۔ اب مری میں جو ہوا، پھر دیکھیں کشمیر ساری عمر سنتے آ رہے ہیں، وہ چاہے ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، منسٹر ہے، چاہے عمران خان کا وزیر اعظم پاکستان کا ہے، وہ اس کا کشمیر باپ کا نہیں ہے، نہ ہی اس کے باپ کا ہندوستان، جدھر وہ رہ رہے ہیں سالوں سے، اپنی عزتیں، اپنا جانے مال انہوں نے، اپنا نقصان ہوا ان کا، تو ان کا ہے جو رہ رہے ہیں ادھر۔ آپ ایسے ہی خواہ مخواہ لوگوں کو، فوج ہمیشہ، جو آرمی ہے ہمیشہ بیچاری پیسی جاتی ہے غریب عوام۔ فوج کا یہ نہیں ہے کہ اس نے جنگ لڑنی ہے اور مرنا ہے، وہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ تو دوسرے ملکوں میں، رشیا میں جو جنگ لگی ہے وہ بے گناہ ادھر مارے ہیں، یوکرین میں، کتنا ظلم ہے۔ یہ تو اسلام میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، انسانیت کی جو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، پورے بنی آدم کو قتل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اگر انسانیت خوش ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضل کرتا ہے۔ آپ وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ کا وزیر اعظم وہ آپ کا ملازم ہے عوام کا، یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ اپنے آپ کو منسٹر بنا لیا اس نے، اپنے آپ کو گروہ تکبر آ گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں جو اسلامی پہلو سے چلنا چاہیے ہمیں، پاکستان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں جو بھی آتا ہے، ہر کوئی لٹورا، ادھر سے ادھر سے لٹور، ادھر سے لوٹ، ادھر سے لوٹ مار کر، لٹیرا، یہ ایسے تو نہیں پاکستان چلنا نا۔ بزنس بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، پیروں فقیروں جعلی جھوٹے لوگوں نے بھی بزنس بنایا ہوا ہے۔ ضیاء الحق، اب وہ جرنیل تھے، وہ اٹیک ہوا، سارے جرنیل بڑے قابل تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ ایسے وزیر اعظم عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا تو ہمارے تو ساری عمر نسلوں نے کہنا تھا نا، یہ یوکرین نے قتل کر دیا جی، مار دیا ہمارا وزیر اعظم، جہاں رشیا نے مار دیا، کس کو الزام لگاتے آپ؟ تو ایسے سوچے، خدا کا خوف کریں، ایسے پاکستان کا ستیہ ناش کری جا رہے ہیں آپ لوگ، پاکستان کی کس حالت میں پہنچا دیا۔ جدھر بھی جنگ لڑتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان کا منسٹر ہو، اس کو اتار دیں، چاہے پاکستان کا ہو چاہے دوسرے ملکوں کا ہو، کیوں ظالم ہو گئے ہیں، وہی ظالم لوگ ہیں یہ،
جو نبیوں پہ ظلم کرتے رہے، ان کو قتل کے منصوبے بناتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے رہے. یہ وہ ظالم لوگ ہیں، ان سے بچیں. اور ہمیں ایسا وزیر اعظم منسٹر نہیں چاہیے جو قتل و غارت کرے اور انسانیت کا خون کرے، ظلم کرے، ظالم بن جائے. تو ہمیں ایسا کوئی وزیر اعظم منسٹر نہیں چاہیے، ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے. پاکستان میں تو بجلی 30 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، نہ ہی بجلی پوری ہوئی ہے، نہ ہی گیس پوری ہوئی ہے. تو یہ کیا حال ہے آپ کا؟ ایسے حکمرانوں کو ہر کوئی لوٹتا ہے، ہر کوئی لوٹنے آ رہا ہے. کوئی ایماندار دیانتدار دیکھیں وزیر اعظم، اس کو بنائیں جو سب کا خیال کرے، اپنے سب کو، عوام کو بہن بھائی بنائے، ماں باپ سمجھے، پاکستان کو اپنی ماں سمجھے. ایسا وزیر اعظم بنائیں. اور جب یہ لوٹتے ہیں، 1 2 سال میں پیسہ اپنا پورا کرتے ہیں، پھر سود کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں. یہی لوگ جو اپنا جو لگاتے ہیں کروڑوں، وہی عوام کے غریب کے کام آئے. تو یہ جو لوٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، وہ خزانے سے پیسہ جب نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، پڑے کو خالی ہو جانے دیں، بے ایمانی نہ. وہ پھر بے ایمانی ہو جاتی ہے، اس میں امانت میں خیانت ہو جائے، پھر بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی نہیں خوش ہوتا، پھر ساتھ نہیں دیتا. کیونکہ وہ حلال جتنا مرضی کما لو، تھوڑا سا 5% 10% بھی بیچ میں شامل ہو جائے، وہ سارا ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ پھر الٹے کام بھی لگتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. عقل کریں، سمجھ کریں. اللہ حافظ.